روزہ جہنم سے ڈھال ہے، مگر یہ 5 روزے دار شوہر مرنے کے بعد قبر سے سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ قیامت کے دن 5 بدبخت شوہروں کے روزے ان کے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے روزوں کا ثواب مانگیں گے تو ان سے کہا جائے گا، جاؤ اپنے روزوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان میں 5 شوہروں کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ 5 قسم کے شوہر ایسے بدبخت اور بد نصیب ہیں کہ وہ جتنے مرضی بھوکے پیاسے رہیں، ان کا روزہ کسی حال میں بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ذرا سوچئے، ایک شخص سحری کے وقت اٹھتا ہے، نیت کرتا ہے، دن بھر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، شام کو افطار کرتا ہے، مگر جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھولا جاتا ہے تو وہاں روزے کا کوئی اجر ہی نہیں۔ تصور کرے، وہ حیران ہو کر پوچھے گا، اے اللہ، میں نے تو پورے رمضان کے روزے رکھے تھے، پھر میرے روزے کہاں ہیں؟ اور جواب ملے گا، تو نے روزہ رکھا، ضرور رکھا تھا، مگر تیرے کچھ اعمال ایسے تھے جنہوں نے تیرے روزے کو برباد کر دیا۔ کیا قیامت کے دن اس سے بڑی بدبختی کوئی ہو سکتی ہے؟ روزہ وہ عبادت ہے جو اللہ کے لیے مخصوص ہے اور وہی اس کا بدلہ دیتا ہے، مگر کچھ ایسے بدقسمت شوہر بھی ہیں جو روزہ رکھ کر بھی اس کا ثواب نہیں پاتے، بلکہ اللہ کے ہاں ان کا روزہ رد کر دیا جاتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ رمضان صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، عبادت اور تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ مگر کچھ مرد ایسے ہیں جو بظاہر روزہ رکھتے ہیں، مگر ان کے کچھ گناہ ایسے ہیں جو ان کے روزے کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مگر افطاری کے بعد بھی ان کی حالت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی سحری سے پہلے تھی۔ کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تقوی نہیں، کوئی اصلاح نہیں۔ روزہ ہمیں نفس کی خواہشات سے روکنے اور اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور پھر بھی اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے، جس کی وجہ سے ان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سے شوہر ہیں جو رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اس کے اجر سے محروم رہتے ہیں؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے، یا وہ جھوٹ بولتے ہیں، یا پھر وہ کسی اور بڑے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں؟ نہیں، معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ کچھ شوہر ایسے ہیں جو رمضان میں بھی اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ ان کی عادتیں، ان کے اعمال اور ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے روزے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں رہتے۔ وہ سحری کرتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، مگر دن کے اختتام پر ان کے حصے میں صرف بھوک اور پیاس آتی ہے، نہ کہ اللہ کی رضا اور مغفرت۔ کیا آپ بھی ان میں شامل ہیں؟ کیا آپ کا کوئی جاننے والا ان میں شامل ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ جاننا ضروری ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم پورا دن روزہ رکھ رہے ہوں مگر شام کو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر رہا ہو جن کے روزے رد کر دیے جاتے ہیں۔ وہ 5 قسم کے شوہر کون ہیں جن کے روزے رمضان میں قبول نہیں ہوتے؟ کہیں آپ بھی ان میں شامل تو نہیں؟ آئیے ان 5 بدقسمت شوہروں کے بارے میں جانتے ہیں، تاکہ اگر ہم میں بھی عادتیں ہیں تو ہم فوراً توبہ کر سکیں۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 1، ظالم اور سخت گیر شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو رمضان میں روزہ تو رکھتا ہے مگر اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتا ہے۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود اس کے رویے میں نرمی نہیں آتی، نہ وہ صبر کرتا ہے اور نہ ہی رحمت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ بیوی سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے، اس پر چیختا چلاتا ہے اور بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے۔ روزہ تو اسے صبر سکھانے آیا تھا مگر اس کے گھر والوں کے لیے وہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہتر ہو۔ ایسے ظالم شوہر کا روزہ اللہ کیسے قبول کرے گا جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے راحت بننے کی بجائے ان کے لیے اذیت بن گیا؟ یہ شوہر دن بھر بھوکا پیاسا تو رہتا ہے مگر اس کی زبان زہر اگلتی ہے۔ اگر افطاری میں ذرا سی کمی ہو جائے، کھانے کا نمک کم یا زیادہ ہو یا کوئی اور چھوٹی سی کوتاہی ہو جائے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ بیوی اور بچے خوف زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ کیا یہی روزہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ گالی دے
نہ چیخے چلائے، اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا اس سے جھگڑے تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ جو شوہر روزہ رکھ کر بھی اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا، اس کا روزہ ایک بے جان رسم کے سوا کچھ نہیں۔ قیامت کے دن ایسے ظالم شوہروں کا روزہ ان کے منہ پر دے مارا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ اس حقیقت سے غافل رہے کہ رمضان صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ گھر میں محبت، صبر اور حسن سلوک کو بڑھانے کا مہینہ بھی ہے۔ جو شوہر روزہ رکھ کر بھی اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتا، اس کی عبادت بے اثر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت ایسے شوہروں سے دور ہو جاتی ہے اور ان کے لیے رمضان محض ایک بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ بن کر رہ جاتا ہے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 2، حرام کمائی کھانے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزہ تو رکھتا ہے مگر اس کی کمائی حرام ہوتی ہے۔ وہ رشوت لیتا ہے، سود کھاتا ہے، دھوکہ دہی سے پیسہ کماتا ہے یا ایسا کاروبار کرتا ہے جو ناجائز ذرائع پر مبنی ہوتا ہے۔ دن بھر اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے مگر افطار کرتے ہی وہی حرام نوالا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ کیا ایسا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا بڑھا ہو۔ اگر روزے کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو پھر حرام کمائی کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ شوہر دن بھر عبادت بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے مگر اس کی جیب میں پڑا ہر پیسہ حرام کا ہوتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر بڑا نیک نظر آتا ہے مگر اس کی روزی میں برکت نہیں ہوتی، اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا اور اس کے گھر میں بے سکونی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں تم نے کمائی ہیں ان میں سے خرچ کرو۔ البقرہ 267۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی اور بچوں کو حرام کھلا رہا ہو تو اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ اس کی عبادتیں بے اثر ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے شوہر اپنا ثواب تلاش کریں گے مگر انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ فخر سے کہیں گے کہ انہوں نے پورے رمضان کے روزے رکھے مگر فرشتے ان کا روزہ اللہ کے دربار میں ہی پیش نہیں کریں گے کیونکہ وہ روزہ حرام کمائی کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ اگر کسی کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہونا ہے تو اسے سب سے پہلے اپنی کمائی کو پاک کرنا ہوگا۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 3، بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزہ رکھتا ہے مگر اپنی بیوی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا۔ اس کی بیوی اس کے حق کے لیے ترستی ہے مگر وہ بے پرواہ بنا رہتا ہے۔ کبھی وہ بیوی کے اخراجات پورے نہیں کرتا، کبھی اس کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتا اور کبھی اسے اتنی بے بسی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو۔ اگر ایک شوہر رمضان میں روزہ رکھ کر بھی اپنی بیوی کا خیال نہ رکھے تو اس کا روزہ کیسے مقبول ہو سکتا ہے؟ یہ وہ شوہر ہے جو اپنی ضروریات پر ہزاروں خرچ کرتا ہے مگر بیوی کے لیے کنجوسی کرتا ہے۔ وہ دوستوں کے ساتھ افطار میں مزے لے کر کھاتا ہے مگر بیوی کے لیے مناسب کھانے کا بندوبست نہیں کرتا۔ وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو تو خوش رکھتا ہے مگر اپنی بیوی کی پریشانی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے اور نیت ثواب کی رکھتا ہے تو وہ صدقہ ہے۔ جو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا اس کے روزے کا ثواب کیسے ملے گا؟ قیامت کے دن اللہ ایسے شوہروں سے حساب لے گا۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، اس کے جذبات کو کچل دے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کے روزے کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے اور تقویٰ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ عدل اور محبت کا برتاؤ کریں۔ جو شوہر اس بنیادی حق کو ادا نہیں کرتا وہ خواہ پورے رمضان کے روزے رکھے مگر اللہ کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے خسارے کے۔ 5 شوہر جن کا روزہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا شوہر۔ یہ وہ شوہر ہے جو روزہ رکھتا ہے مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، بدتمیزی اور بے ادبی کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ والدین کی خدمت، ان کی دعائیں لینے اور ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کا مہینہ ہے مگر یہ بدقسمت شوہر
शौहर दिन भर भूखा प्यासा रहने के बावजूद अपने माँ बाप के साथ सख्ती से पेश आता है। अगर वालिदा कोई काम कह दे तो तेज लहजे में जवाब देता है। अगर वालिद कुछ नसीहत करे तो गुस्से से उनकी बात को रद्द कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जो शोहर अपनी माँ के कदमों तले जन्नत को नजरअंदाज कर देता है, उसका रोजा अल्लाह के यहाँ कैसे मकबूल होगा। ये वही शख्स है जो रोजे में दिन भर सब्र का दावा करता है, मगर जब वालिदैन उससे कुछ मांगते हैं या उनकी कोई जरूरत होती है तो वो गुस्से में आ जाता है। रमजान में मसाजिद में जाकर नवाफिल पढ़ता है, मगर घर आकर वालिदैन की नाफरमानी करता है। वो खुद तो चाहता है कि अल्लाह उसके रोजे कबूल करे, मगर उसकी जुबान और हाथों से उसके वालिदैन तकलीफ में रहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़ा तौर पर फरमाया, और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अगर उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक न कहो और न उन्हें झिड़को। अगर एक शौहर अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं करता तो उसका रोजा महज भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं। क़यामत के दिन ऐसे बदबख्त शौहरों के रोजे उनके मुंह पर दे मारे जाएंगे। जब वो अल्लाह के सामने खड़े होंगे और अपने रोजों का सवाब मांगेंगे तो उनसे कहा जाएगा, जाओ अपने वालिदैन से पूछो, अगर वो तुमसे राजी थे तो तुम्हारे रोजे कबूल हुए, वरना नहीं। जो शख्स माँ बाप की नाफरमानी करता है उसका रोजा अल्लाह के यहाँ कैसे मकबूल हो सकता है। रमजान में सिर्फ इबादत बढ़ाने से कुछ नहीं होता, बल्कि वालिदैन की खिदमत और उनकी रजा भी जरूरी है। 5 शौहर जिनका रोजा अल्लाह कबूल नहीं करता। नंबर 5, झूठ, धोखाधड़ी और गीबत करने वाला शौहर। ये वो शौहर है जो रोजा रख कर भी अपनी जुबान को काबू में नहीं रखता। वो दिन भर रोजे की हालत में झूठ बोलता है, धोखा देता है, दूसरों के हुकूक मारता है और लोगों की इज्जतों को उछालता है। ये वही शख्स है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ बोलना और उस पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं। ऐसे शौहर के लिए रमजान में भूखा प्यासा रहना महज एक रस्म बन जाता है, क्योंकि उसके आमाल उसके रोजे को जाया कर देते हैं। ये शौहर दिन भर दूसरों की गीबत करता है, चुगली खाता है, लोगों के राज अफशा करता है और दूसरों की इज्जत उछालने में मजा लेता है। वो समझता है कि उसका रोजा मुकम्मल है, मगर हकीकत में उसके रोजे का नूर खत्म हो चुका होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत करना ऐसा है जैसे तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ। जो शख्स रोजा रख कर भी दूसरों की इज्जतें उछालता है वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। क़यामत के दिन जब ये शौहर अपने रोजों का बदला मांगेगा तो उसके रोजे दूसरों में तकसीम कर दिए जाएंगे, क्योंकि उसने रोजे के बावजूद लोगों के हुकूक मारे थे, झूठ बोला था और दूसरों की इज्जतें खराब की थी। अल्लाह के हाँ इबादत की कबूलियत सिर्फ ज़ाहिरी अमाल पर नहीं बल्कि तकवा और सच्चाई पर होती है। अगर कोई शख्स रोजा रख कर भी झूठ, धोखा और गीबत से बाज नहीं आता तो उसके लिए रोजा महज एक जिस्मानी मुशक्कत के सिवा कुछ नहीं। मोहतरम नाज़रीन, रोज़ा एक अजीम इबादत है जो इंसान को गुनाहों से रोकने, सब्र व तहम्मुल सिखाने और अल्लाह के करीब करने के लिए फ़र्ज की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा जहन्नुम से ढाल है। यानी अगर कोई शख्स सही मायनों में रोज़ा रखे, उसके तकाजे पूरे करे, अपने किरदार को संवारे और अल्लाह के अहकामात पर अमल करे तो ये रोज़ा उसके लिए आखिरत में आग से बचाव का सबब बनेगा। मगर अफसोस, कुछ ऐसे बदनसीब शौहर भी हैं जो दुनिया में रोज़ा तो रखते हैं मगर उनकी ज़िंदगी के आमाल ऐसे हैं कि मरने के बाद सीधे जहन्नुम में जाएंगे। वो भूखे प्यासे तो रहते हैं मगर रोज़े की रूह को नहीं समझते, उसके तकाजे पूरे नहीं करते और अपने गुनाहों की वजह से अपने रोज़े को बर्बाद कर देते हैं। ये 5 किस्म के शौहर रोज़ा रखने के बावजूद अपनी कब्र में भी अजाब का सामना करेंगे और क़यामत के दिन इनका कोई रोज़ा इनको जहन्नुम से नहीं बचा सकेगा। ये वो बदबख्त शौहर हैं जो रमज़ान में तो इबादत करते हैं
مگر اپنے کردار کی اصلاح نہیں کرتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں یا دوسروں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، یہ سب وہ بڑے گناہ ہیں جو اللہ کے ہاں ناقابل معافی ہیں جب تک کہ انسان سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، یعنی اگر روزہ رکھنے کے باوجود انسان کے اعمال صحیح نہ ہوں تو وہ روزہ اس کے کسی کام نہیں آتا۔ ایسے شوہر روزہ رکھتے ہیں مگر وہ اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتے، وہ اپنی نگاہوں کو حرام سے نہیں بچاتے، وہ دوسروں کے حقوق مارتے ہیں اور وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کا کوئی اہتمام نہیں کرتے۔ جب یہ لوگ قبر میں پہنچیں گے تو روزے کے باوجود ان پر عذاب نازل ہوگا، اور قیامت کے دن جب جہنم کی آگ ان کے چہروں کے قریب آئے گی تو ان کے روزے انہیں بچانے کی بجائے ان کے گناہوں کے بوجھ میں اضافہ کریں گے۔ یہ 5 شوہر قیامت کے دن حیران کھڑے ہوں گے، یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے تو رمضان کے روزے رکھے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کی تھی، عبادات بھی کی تھی، تو پھر وہ جہنم میں کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ مگر اس وقت انہیں بتایا جائے گا کہ تم نے روزہ تو رکھا تھا مگر تمہاری کمائی حرام تھی، تمہاری زبان دوسروں کو تکلیف دیتی تھی، تم اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتے تھے، تمہارے والدین تم سے ناراض تھے اور تمہاری نیتیں خراب تھی۔ یہی وہ اعمال ہیں جو ان کے روزوں کو برباد کر دیں گے اور پھر ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تمہارے صرف ظاہری اعمال کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے؟ نہیں، بلکہ ہم تمہارے دلوں کی حالت اور تمہارے اعمال کی حقیقت کو جانچیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 5 شوہر سیدھے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ ان کے روزے صرف دنیاوی رسم و رواج تھے، حقیقت میں وہ اللہ کی رضا اور تقوی کے بغیر رکھے گئے تھے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو ہمارے روزوں کو ضائع کر دیں اور ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیں۔